کیا آپ کو آمنہ اور احمد کی کہانی یاد ہے؟ جی ہاں، یہ اسی کہانی کا کنٹینیو ویڈیو ہے۔ وہ پیار، وہ انتظار اور وہ پل جب زندگی رک سی گئی تھی۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ٹوٹنے کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، اور آمنہ کا یہ سفر اب اسے اس کے اصل مقصد تک لے جانے والا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، لیکن اس کے نئے راستے اکثر درد کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ مجھے لگا تھا میں سب سیکھ چکی ہوں، سب سمجھ گئی ہوں، لیکن نئی سانس پروگرام نے مجھے زندگی کا ایک اور رنگ دکھایا۔ ہاسپٹل کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا روم تھا، سفید دیواریں، ایک نوٹس بورڈ اور ایک چھوٹی سی فائر ریک۔ یہی میرا نیا ڈپارٹمنٹ تھا، پیشنٹ سپورٹ اینڈ کانسلنگ یونٹ۔ میں نے اس کا دروازے پر لکھا، نئی سانس، ہر درد کے بعد ایک نئی امید۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے، پیشنٹس تو آتے تھے لیکن بولتے کم، روتے زیادہ۔ کوئی کینسر سے لڑ رہا تھا، کوئی اپنی ماں کو آئی سی یو میں دیکھ کر خود بکھر گیا۔ میں ان کے ساتھ صرف بیٹھ جاتی، کچھ نہیں کہتی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے گہری دوا ہوتی ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس کا نام شیرین تھا، عمر قریباً 40 سال۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں اندھیرا۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا 8 مہینے سے کومے میں ہے، روز آتی ہوں، روز وہ اٹھتا نہیں، مجھے لگتا ہے میں خود مر رہی ہوں۔ میں ان کے پاس گئی، ان کا ہاتھ پکڑا اور صرف اتنا کہا، کبھی کبھی اللہ کسی کو زندہ اسی لیے رکھتا ہے تاکہ ہم صبر سیکھیں۔ شاید آپ کے بیٹے کے ذریعے آپ کو صبر سکھایا جا رہا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس دفعہ وہ درد کے نہیں، سکون کے آنسو لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کسی نے پہلی بار مجھے یہ نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب نے صرف تسلی دی، اپنی حقیقت دی۔ اس دن مجھے سمجھ آئی، لوگوں کو جھوٹ کی تسلی نہیں، اس کے ساتھ رہنے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ ہر دن میں اپنی ڈائری میں لکھتی تھی، آج کسی کا درد ہلکا ہوا اور میری زندگی ایک قدم اور روشن ہوئی۔ 2 مہینے بیت گئے، نئی سانس آئیڈیا پورے ہاسپٹل میں مشہور ہو گیا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں، آمنہ تمہارا پروگرام پیشنٹس کا علاج سے زیادہ دلوں کا علاج کر رہا ہے۔ میں مسکرا دیتی تھی، لیکن دل میں جانتی تھی یہ سب احمد اور حرین کا اثر ہے۔ انہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ ایک شام جب میں اپنا ڈیسک بند کر رہی تھی، ایک چھوٹی سی ڈائری میرے ٹیبل میں ملی۔ کور پہ لکھا تھا، تھینک یو آمنہ آنٹی۔ اندر لکھا تھا، آپ نے کہا تھا درد سے پہلے دعا کرو۔ میں نے دعا کی اور اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ میرا نام بلال ہے۔ میں پھر سے پڑھنے لگا ہوں، میرے ہاتھ کام گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بلال تھا، وہی لڑکا جسے میں نے ہوپ دینی شروع کی تھی۔ مجھے لگا احمد پھر میرے پاس آیا ہے، کسی اور روپ میں۔ زندگی کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، کبھی وہ انسان کو توڑ کر، کبھی اسی توڑ سے اس کا نیا روپ بنا دیتی ہے۔ اس رات ٹیرس پہ گئی، آسمان میں چاند تھا، ہوا بالکل ویسے چل رہی تھی جیسے اس رات جب میں نے پہلی بار احمد کو کھویا تھا، لیکن اس دفعہ ہوا میں درد کم، دعا زیادہ تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کہا، احمد تم تھے تو میں پیار سمجھی، تم گئے تو میں صبر سمجھی، اب میں زندگی سمجھ رہی ہوں۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی ہلکا سا جھونکا میرے پاس سے گزرا ہو۔ اگلے دن ہاسپٹل میں ایک میٹنگ تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، آمنہ ہم تمہارا پروجیکٹ سٹی لیول پہ لے جا رہے ہیں، تم ہر وارڈ میں نئی سانس ڈائری امپلیمنٹ کرو گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل میں ایک نئی خوشی تھی۔ اب میں صرف پیشنٹس تک نہیں، پوری ہاسپٹل سسٹم تک امید لے جا رہی تھی۔ اسی دن مجھے ایک نیا پیشنٹ ملا، نام سارا، وہ نرس بننے والی ٹرینر تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر کا فریکچر ہو گیا تھا، اب چل نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی، آمنہ آنٹی میں نرس بن کر لوگوں کی مدد کرنا چاہتی، لیکن اب میں خود ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم اب بھی نرس ہو، سارا فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم لوگوں کے زخم سمجھتی تھی، لیکن اب تم انہیں بتا سکتی ہو کہ زخموں کے ساتھ بھی جینا ممکن ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد میں نے دیکھا وہ اپنی ویل چیئر پہ بچوں کی وارڈ میں جا رہی کہانیاں سنانے۔ مجھے لگا میری باتوں کا اثر دکھ رہا ہے۔ ہر شام میں اپنی ڈائری میں لکھتی تھی، آج میں نے کسی کو جینا سکھایا اور خود پھر سے جی رہی۔ کچھ مہینے بیت گئے، ہاسپٹل کی ٹیرس پہ اب اکثر میں نہیں بلکہ نئے لوگ آتے تھے، دعا کرتے، خاموشی سے بیٹھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا گیا تھا، جہاں آخری سانس چھوٹی تھی وہیں پہ نئی سانس شروع ہوتی ہے۔ میں نے ہر روز اس بورڈ کے پاس جانا شروع کیا اور دل سے احمد کو دعا بھیجتی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی، شاید کسی پیشنٹ کی بہن، ٹیرس پہ آئی تھی اور بولا، آنٹی یہ جگہ اتنی سکون والی کیوں لگتی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہاں لوگ روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس بچی نے ہاتھ جوڑ کر دعا کی، اللہ سب کو نئی سانسیں دے۔ مجھے لگا وہ میری اپنی دعا تھی، کسی اور کے زبان سے نکل رہی۔ زندگی اب نئی لگتی تھی۔ میں نے درد کے ساتھ جینا نہیں، درد کے ذریعے جینا سیکھ لیا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی، آخری سانس صرف ایک کہانی کا انجام نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہی ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتی ہے۔ نئی سانس پروگرام صرف ایک پیشنٹس کے لیے نہیں تھا، یہ میرے لیے بھی ایک علاج تھا، میرے اندر کے زخم کا۔ 1 سال بیت گیا تھا، ہاسپٹل میں سب مجھے سسٹر آمنہ کہتے ہوئے،
عزت اور پیار سے دیکھتے تھے۔ ہر وارڈ میں میری ڈائریز رکھی ہوئی تھی، لوگ لکھتے جا رہے تھے اپنی دعائیں، اپنے غم، اپنی امیدیں۔ لگتا تھا ہر لفظ کسی دل کے داغ کو مرہم دے رہا ہے۔ لیکن ایک دن کچھ بدلا۔ صبح کے قریباً 10 بج رہے تھے، میں نئی سانس روم میں تھی جب ایک ایمرجنسی کال آئی۔ ڈاکٹر نے کہا آمنہ ایک نیو کیس آئی سی یو میں آیا ہے، ایکسیڈنٹ کیس ہے، پیشنٹ کا نام بلال۔ میرے ہاتھ سے پین گر گیا، دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ کیا یہ وہی بلال ہے؟ میں دوڑی آئی سی یو کی طرف۔ روم میں انٹر کیا تو دیکھا ہاں وہ وہی بلال ہے۔ اس کا چہرہ اب بھی وہی تھا لیکن خون میں بھیگا ہوا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، بیچارہ کل ہی کہہ رہا تھا نرس بننے کا ایڈمیشن لینے جا رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کنڈیشن؟ انہوں نے کہا کریٹیکل ہیڈ انجری ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ یادوں کا سلسلہ چل پڑا، اس کا پھول، اس کی مسکراہٹ اور اس کا کہنا آپ کے آنے سے لگتا ہے میں جی رہا ہوں۔ مجھے لگا زندگی مجھے ایک بار پھر امتحان میں ڈال رہی ہے، ایک بار پھر مجھے کسی اپنے کے لیے دعا کرنی تھی۔ لیکن اس دفعہ میں کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ کچھ گھنٹے گزرے، ڈاکٹر باہر آئی اور انہوں نے کہا آمنہ پیشنٹ ابھی سٹیبل ہے لیکن 48 آورز کریٹیکل ہیں۔ مجھے لگا اس دفعہ اللہ نے میری دعا آدھی سن لی ہے، شاید پوری بھی سن لے گا۔ دن میں گھر نہیں گئی، آئی سی یو کے باہر کرسی پر بیٹھی رہی اور ڈائری نکالی۔ اس پہ لکھا اگر یہ صبر کا امتحان ہے تو میں ہاروں گی نہیں۔ اس دفعہ میں کسی کی زندگی کے لیے نہیں، کسی کے سپنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ صبح کے 5 بج گئے تھے جب مجھے لگا کسی نے آواز دی۔ میں نے اوپر دیکھا، بلال آنکھیں کھول رہا تھا۔ ڈاکٹر دوڑے اور بولے ہی از ریسپونڈنگ۔ مجھے لگا جیسے زندگی نے پھر سے مجھے گلے لگا لیا ہو۔ کچھ دن بعد ہاسپٹل کے کانفرنس ہال میں ایک میٹنگ تھی۔ ڈاکٹر نے کہا آمنہ تمہارا نئی سانس پروگرام اب نیشنل لیول پہ لے جانے کا پلان ہے، تمہیں کراچی کانفرنس میں ریپرزینٹ کرنا ہوگا۔ میں نے ہاں کہا لیکن اندر سے ہلکی سی خاموشی تھی۔ کراچی وہ شہر تھا جہاں احمد کا گھر تھا، میں کبھی نہیں گئی تھی درد کے ڈر سے، لیکن اب مجھے لگتا تھا شاید وقت آ گیا ہے اپنے زخم کا اصلی علاج کرنے کا۔ کانفرنس کے دن میں ٹرین سے گئی، ہر اسٹیشن کے ساتھ لگتا تھا جیسے میں اپنی پرانی یادیں پیچھے چھوڑ رہی ہوں۔ کراچی پہنچی تو ہوا میں نمک اور یادوں کی خوشبو تھی۔ کانفرنس ہال میں جب میں نے اسپیچ دی تو آخر میں یہ کہا میں نے اپنی زندگی میں 2 موت دیکھی ہیں اور 2 بار جینا سیکھا ہے۔ جب اللہ کسی اپنے کو لے جاتا ہے تو وہ ہمارے اندر ایک نئی روشنی چھوڑ جاتا ہے، اگر ہم اس روشنی کو پہچان لیں تو زندگی کا ہر زخم اپنا علاج بن جاتا ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں لیکن میرے لیے وہ تالیاں نہیں تھی، وہ احمد کی تصدیق تھی، حرین کا جواب تھی اور بلال کی مسکراہٹ تھی۔ کانفرنس کے بعد میں سمندر کے کنارے گئی، شام کا وقت تھا، لہریں شانت تھیں، ہوا ہلکی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا احمد دیکھو میں اب ٹوٹتی نہیں، جڑ جاتی ہوں، تمہارا درد اب میرے اندر روشنی بن گیا ہے۔ چھوٹی سی لڑکی وہاں کھیل رہی تھی، اس نے ایک شیل اٹھایا اور مجھے دے دیا۔ آنٹی یہ رکھیے، اس میں سمندر کی آواز ہے۔ میں نے شیل کو کان سے لگایا اور سچ میں مجھے ایک ہلکی سی آواز آئی، میں یہی ہوں آمنہ۔ اس پل مجھے لگا جیسے زخموں کا اصلی علاج مل گیا ہے، نہ دوا نہ دعا، صرف یقین۔ واپس لاہور آئی تو ہاسپٹل میں سب نے مبارک دی۔ بلال نے کہا آنٹی جب میں نرس بن جاؤں گا نا تو آپ کی نئی سانس پروگرام کا والنٹیئر بنوں گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تم پہلے ہی میری ٹیم کا حصہ ہو، دل کے لوگ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ اس رات ڈائری میں لکھا زخم کو علاج دوا سے نہیں ہوتا، جب انسان کسی اور کا زخم پہ مرہم رکھتا ہے تو اپنے زخم خود ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اور پہلی بار میں نے محسوس کیا زندگی نے مجھے صرف صبر نہیں سکون بھی سکھا دیا۔ احمد اور حسین اب صرف یاد نہیں تھے، وہ میری روح کی دعا بن گئے تھے۔ وقت کہتے ہیں سب کچھ بدل دیتا ہے لیکن اصل میں وقت نہیں بدلتا، صرف ہمیں بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ بلال اب نئی سانس پروگرام میں والنٹیئر بن گیا تھا، اس کی ہنسی، اس کا جذبہ اور اس کی روشنی مجھے ہر دن احمد کی یاد دلاتی، لیکن اب وہ یاد درد نہیں تھی، وہ ایک دعا لگتی تھی، ایک ہمت کا اظہار۔ ایک دن ہاسپٹل میں ایک نئے ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہوا، ڈاکٹر ریحان صدیقی، نیورو سرجن، کام اور سمجھدار انسان۔ ان کا پہلا دن تھا جب انہوں نے مجھے نئی سانس پروگرام کے وارڈ میں دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ڈائریز دیکھتے رہے، پھر بولے یہ آئیڈیا بریلینٹ ہے، آپ نے اسے کتنے لوگوں کی زندگی چھو لی۔ میں مسکرا دی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ بالکل ویسی تھی جیسے وہ پرانی یاد نئی روشنی میں لوٹ آئی ہو۔ اگلے کچھ مہینے ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرنے لگے۔ ریحان پیشنٹ کاؤنسلنگ میں میرے ساتھ ہوتے، کبھی کبھی کیفیٹیریا میں چائے پیتے ہوئے ہم زندگی پہ بات کرتے۔ ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا، آمنہ ہر انسان کے اندر ایک وار زون ہوتا ہے، جو اپنے اندر کی جنگ جیت لیتا ہے وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ اس وقت مجھے لگا شاید میں بھی وہ جنگ جیت رہی ہوں۔ ایک شام ہم دونوں ہاسپٹل کی ٹیرس پہ گئے، وہی جگہ جہاں سے میری کہانی کبھی شروع ہوئی تھی۔ چاند آدھا تھا، ہوا میں تھوڑی ٹھنڈک،
रेहान ने पूछा, तुम यहाँ अक्सर आती हो? मैंने कहा, हाँ, ये जगह मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी और मौत के बीच भी सुकून हो सकता है। रेहान ने धीरे से कहा, और मुझे लगता है तुम खुद सुकून बन गई हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पे हल्की सी दस्तक दी हो, वो दरवाजा जो सालों से बंद था। मैंने नजर झुका ली। मैंने जिंदगी में इतना कुछ खो दिया है रेहान, मुझे डर लगता है फिर से कुछ पाने का। उन्होंने कहा, डर होना बुरा नहीं होता, डर सिर्फ इतना कहता है कि अब तुम्हें फिर टूटना नहीं है। उनकी बात सीधा दिल में उतरी, लेकिन मैं चुप रही। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में एक चाइल्ड पेशेंट आया, नाम नमीन, उम्र 8 साल। वो हार्ट सर्जरी के लिए एडमिट हुई थी। उसके पेरेंट्स रोज घबराकर पूछते, डॉक्टर हमारी बेटी ठीक हो जाएगी ना? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक इसकी मुस्कुराहट है ये दिल कभी नहीं रुकेगा। ऑपरेशन का दिन आया। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी। कुछ देर बाद मालूम हुआ ऑपरेशन सक्सेसफुल है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, तुमने सिखाया था ना, हर दुआ एक नई सांस बन सकती है। आज मैंने उस दुआ को जिंदा देखा। उस वक्त मुझे लगा जिंदगी मुझे फिर से किसी रोशनी की तरफ ले जा रही है। दिन गुजर गए। रेहान और मैं मिलकर नई सांस के लिए अवेयरनेस सेशन करते थे। वो लोगों से बात करते, मैं उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनती। धीरे धीरे मुझे लगा मैं फिर से मुस्कुराना सीख गई हूँ, बिना दर्द के। एक शाम रेहान ने कहा, आमना मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, कहो। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, मैं जानता हूँ तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें फिर से जीने का हक है। शायद मैं वो इंसान बन सकूं जो तुम्हें वो हक दे। मेरे दिल में तूफान था। अहमद की याद, टेरेस की वो रात, हुरैन का वो चेहरा, सब सामने आ गया। मैं चुप रही, फिर धीरे से कहा, रेहान मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरा दिल किसी और का नहीं हो सकता। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, मैं मोहब्बत नहीं मांग रहा आमना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहता हूँ, जितनी बची है, जितनी तुम्हें चाहिए। मैंने कुछ वक्त मांगा। 2 दिन बाद मैं रेहान के पास गई। उन्होंने पूछा, तुम सोच कर आई हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोचकर नहीं, दुआ करके आई हूँ। और अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, जिंदगी एक तोहफा है, उसे किसी के साथ बांट लेने में कोई गुनाह नहीं। रेहान ने बस इतना कहा, फिर चलो एक नई जिंदगी लिखते हैं। उस वक्त मुझे लगा जैसे आखिरी सांस का दौर खत्म हुआ, नई दस्तक का आगाज हुआ। मैंने डायरी में लिखा, अहमद तुम मेरी दुआ थे, रेहान तुम मेरी दुआ का जवाब हो। मोहब्बत सिर्फ एक दफा नहीं होती, कभी कभी अल्लाह एक दुआ के जरिए उसे 2 बार भी लिखता है। जिंदगी अजीब होती है, कभी वो हमसे सब कुछ ले लेती है और कभी कभी वही सब कुछ हमें नई शक्ल में वापस दे देती है। यहीं पे कहानी का एंड हुआ, बहुत ही खुशी के साथ। लेकिन जरा रुकिए, किसी भी कहानी का एंड खुशी के साथ नहीं होता, अभी कहानी बाकी है। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।